آپ تمام حضرات کو عید مبادلہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بالخصوص حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی موقع کی تبلیغ پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ جو بچے ہیں میری طرف متوجہ ہو گئے، تھوڑا سا آگے تھوڑا آگے آ جائیے، متوجہ ہو جائیے۔ آج عید مظاہرہ ہے جو کھلی ہوئی جیت ہے اسلام کی، کھلی ہوئی جیت۔ مظاہرہ عیسائیوں سے ہوا ہے، مدینے میں یہودی اور عیسائی دونوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاہدہ ہوا ان کے مدینے میں رہنے کا، حالانکہ ان کی شکست ہو گئی تھی، ہار ہو گئی تھی، اور ہارے ہوئے انسان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے یہ اس وقت سب جانتے تھے، اور آج بھی، کہ اگر کوئی ہار جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کے گھر کی عورتوں کو کنیز بنا لیا جاتا ہے، اس کو تحقیق کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی وہ لڑائی ہے کہ جس میں تلوار نہیں چلی، جس میں کردار جیتا ہے۔ ایک طرف یہودیت اور عیسائیت اپنے کردار کو اس طرح سے پیش کر رہی تھی کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہمارے نبی سے بڑا کوئی نہیں، جسے ہم مانتے ہیں اس سے بڑا کوئی نہیں، جس کتاب کو ہم مانتے ہیں اس سے بڑا کوئی نہیں۔ یہ جنگ مظاہرے میں اسلام کی ظاہری اور باطنی دونوں جب جیت ہو گئی، ان کی شکست ہو گئی، آج بھی وہ قلق موجود ہے جو مسلمانوں سے نکالا جا رہا ہے۔ آج بھی وہ قلق موجود ہے جو نکالی جا رہی ہے، اور مسلمان اس چیز کو فراموش کر بیٹھے۔ وہ انہوں نے رقم کر لیا، لکھ لیا۔ اور یہودیوں کے لیے جان لیجیے آپ، یہودیوں کے لیے پیغمبر نے جو قبیلے تھے، 2 قبیلے تھے، ان میں سے ایک سردار نے اسلام قبول کر لیا تھا اور دوسرے نے نہیں کیا تھا۔ دیکھیے ان کی خباثت دیکھیے۔ نمبر 1، جب اسلام کو قبول کر لیا ایک قبیلے نے، ایک کے سردار نے، دوسرے نے جو نہیں کیا، اور یہ جانتے تھے، ایسا نہیں کہ نہیں جانتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے جانتے تھے کہ جیسے یہ اپنے بیٹے کو پہچانتے تھے۔ یہودی یہ ایسے پہچانتے تھے پیغمبر کو جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، بیٹے کو پہچانتا ویسے پہچانتے تھے یہ کہ یہی سچا ہے، یہی سچا ہے، کہ جس کی پیشن گوئی ہماری کتابوں میں ہے، لہذا یہ سچا نبی ہے۔ لیکن اللہ نے کہا ان کی خباثت اتنی زیادہ ہے، اتنی خباثت ہے کہ نبی نے ان سے معاہدہ کیا کہ تم مدینے میں رہ لو گے لیکن ہمارے خلاف کوئی اقدام نہیں کرو گے، میرے ہستاخر کی لاٹھی بھی بہتر ہے۔ بدر ہوئی تو یہ مسلمانوں کی جو جیت ہوئی، انہوں نے کہا یہی سچا نبی ہے۔ احد میں جب دیکھا کہ مسلمان کے پیر تھوڑے وقت ڈگمگا رہے نا، بس فوراً ہی پلٹ گئے انتہا، انہوں نے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ جب بدر میں جیسے ہی احد میں مار دے، احد میں جیسے مسلمان کے تھوڑے سے پیر ہلے ڈگمگائے، اور اللہ نے امتحان رکھا ہی تھا، اللہ نے خود کا امتحان تھا ان لوگوں کا، اللہ نے خود کہا امتحان تھا، ورنہ حیدر کے ہوتے ہوئے کوئی جنگ ہار گئے، حیدر کے ہوتے ہوئے کوئی جنگ ہار گئے، ہاری تبھی نہیں ہو بدر اور ہارا نہیں، اور میں مولا کائنات
جس طریقے سے آپ نے مقابلہ کیا یہ جنگ شکست نہیں، شکست ظاہری شکست ہوئی تھی. اب کیا ہوا؟ بس فوراً کیا کیا یہودیوں نے، توجہ ہے میرے بچے سنے، یہودیوں نے کیا کیا؟ فوراً انہوں نے شک کیا پیغمبر اور جا کر کے ابو سفیان سے مل گئے. کہا اب ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم ان سے مقابلہ کریں گے، تم واپس آؤ لہذا ہم جیت جائیں گے. پیغمبر کو جبریل نے خبر دے دیا کہ انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا. اب قرآن پڑھ لیجیے سورۃ بقرہ میں بار بار انہوں نے کتنے عہد توڑے، انہوں نے کتنے عہد توڑے، جبکہ توڑا ان کے بزرگوں نے تھا، قرآن ان کو ذمہ دار کہہ رہا تھا. اب سمجھ میں آیا کہ اگر بزرگوں کا طریقہ ایسا ہو اور اسی طریقے میں چلتے رہو گے تو تم بھی گنہگار رہو گے. صلوات پڑھیں محمد توڑا بزرگوں نے تھا اور قرآن ان کو کہہ رہا ہے. توڑا کس نے تھا؟ بزرگوں نے. اس بنیاد دونوں نے اپنا عہد توڑے تھے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ انہوں نے توڑا. یعنی جو بزرگوں کا طریقہ تھا وہ ان کا طریقہ انہی کا ہے. اب ابھی ہمیں بھی چاہیے، ہم اپنے نوجوان بھائیوں کو سمجھانا یہی چاہیے، ہم اپنے بزرگوں کا طریقہ نہ توڑیں. اگر طریقہ توڑتے ہیں اپنے بزرگوں کا طریقہ جو حق پر ہے حق پر چلتے رہو. اب کیا ہوا؟ اوپی بیاہ ہے توڑا. پیغمبر کو جبریل نے آ کے بتا دیا کہ یہ ایسا ایسا کر رہے، انہوں نے ہے توڑ دیا. جا کے وہ سفیان نے لے لی، پیغمبر نے بھیج دیا کہ جاؤ فلاں ابن فلاں کے سر کو قلم کر دو اور ذرا سا دریغ مت کرنا. پہلا جملہ تو لیجیے، یہ پہلی مرتبہ پہلے زبان پیغمبر نے کیا دریغ مت کرنا، اس کے سر کاٹنے. یعنی ان کی خباثت نفسی اتنی زیادہ تھی کہ پیغمبر کو شدت کے ساتھ کہنا پڑا کہ اس کو دریغ مت کرنا، ہجت اس کے سر کاٹ کے گیا. وہ جانے کے بعد سر کاٹ کے لا کے پیغمبر کے گھر میں ڈال دیا. پیغمبر نے پھر چاہا کہ ان سے ایک صلح اور مصالحت ہونی چاہیے. گئے جا کے ان کے قبیلوں کے لوگوں سے کہا. نتیجہ کیا ہوا کہ ایک جو بندہ تھا اس نے جب دیکھا کہ پیغمبر اکیلے آئے اور صحابہ کے ساتھ آئے جس میں حضرت فلانے 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 اور حضرت علی بھی گئے تھے، حضرت علی بھی گئے تھے اور اس پہ پیغمبر بھی گئے تھے. ایک شخص اپنی چھت کے اوپر چڑھا اور بڑا سا پتھر رکھا، اس نے کہا آج یہ لاہور لشکر کے ساتھ نہیں آئے ہیں، اکیلے آئے ہیں، لہذا پتھر سر کے اوپر گرا دیا جائے اور یاد ان کا معاملہ یہی ختم ہو جائے گا. آپ سمجھ میں آیا کہ یہودیت کیسی ہے کہ جو چھپ کے ہمیشہ رات کرتی ہے اسے یہودیت کہتے ہیں، جو چھپ کے رات کرتی ہو. مسلمانوں نے کبھی ان کی اتہاس نہیں کبھی چھپ کے بات کیا، اور یہودیت کا اتہاس یہ اپنے آباؤں اجداد کے سر پر تراشتے ہوئے رہنا ہے، یہ ہمیشہ چھپ کے بات کر رہا ہے. لیکن جب ایمان ہوگا تو یہ دلوں میں گھس جائیں گے. یہ ایسے بجو ہے کہ یاد رکھیں یہ اپنا سر ڈال لیں گے، ان کا پیر باہر ہوگا، سر زمین کے اندر ہوگا، پیر باہر ہوگا. ابھی جانے کے رانی یہی چیز مسلمان پیغمبر نے فرمایا کہ اگر ان کے مقابلے پر کھڑے ہو جاؤ گے تو یہ اپنا سر دل میں ڈال لیں گے، اور اگر تم ان سے ڈر جاؤ گے تو یہ تمہارا مقابلہ نہیں بلکہ تہس نہس کرنے میں تمہیں آمادہ رہیں گے. جس نے دیکھا، جس نے سوچا، جس نے کیا، یہ پہلو تھا. انہیں پیغمبر نے مدینے میں رہنے بھی نہیں دیا ہے، یاد رکھے رہنے نہیں دیا. اور جب جانے لگے نا، جانے لگے شدت پیغمبر دیکھ لیے یہودیوں کو رہنے تک نہیں دیا اور انہیں خالی کروایا. اور خالی کروانے کے بعد کہا سنو تم 3 گھر پہ صرف ایک اونٹ لے جا سکتے، اونٹ بھی 3 نہیں لے جا رہے. تم 3 گھر والے ایک اونٹ کے اوپر بار لاؤ اور لے جاؤ، ہر گھر کو الگ الگ اونٹ بھی نہیں دیا جائے. تمہاری خباثت اتنی زیادہ ہے کہ تمہارے ساتھ رحم کرنے کا دل ہی نہیں کرتا. تمہاری خباثت طینت ایسی ہے کہ تم پر رحم کرنے کا دل، اور رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، کہہ دو نا رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، جس کے یہاں رحمت ہی رحمت ہے. تبھی تو کہا کہ 3 گھر کم سے کم ایک اونٹ لے جاؤ.
اب تو سمجھو مسلمانوں کہ رحمت للعالمین جس پر رحم نہ کرے تم اس کی گود میں آ کے بیٹھے ہوئے ہو. سلام کرو محمد علیہ رحمت للعالمین جس پر رحم نہ کرے مسلمان اس کی گود میں آ کے بیٹھے. چچا ہم تو بچا لیے گا, پھپھا ہمیں بچا لیجیے گا. نہ چچا بچیں گے نہ پھپھا بچیں گے. سمجھ رہے آپ کیوں؟ کل خیبر علی نے فتح کیا تھا. کل خیبر علی, خیبر بڑی شدید جنگ تھی یہ جان لیجیے آپ. اور انہوں نے ہمیشہ حکمت عملی سے یہودیوں نے کام کیا ہے. خیبر کو آپ اب تک خیبر پڑھتے چلے, خیبر کو اچھے سے جانیے آپ. مدینے میں آج بھی ہے قلعہ خیبر, جو لوگ جاتے دیکھو کیسے بنا ہوا, بلند اونچی پہاڑی کے اوپر ان کے قلعے موجود تھی. نیچے سے چڑھنے میں کلومیٹر لگ جاتے تھے. سمجھ رہے آپ, آدھا کلومیٹر, 500 میٹر, 1000 میٹر کی اونچائی پر. اب ایسا ریلوے کو اس ٹائم میزائل تھا کہ مار دو نیچے آ جائے. نہ تیر پہنچ سکتے تھے. بندہ چڑھ کے اگر جائے گا تو اوپر سے تیروں کی بارش ہوگی, پتھروں کی بارش ہوگی, بڑے مزمار ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں نا کہ فلانے صاحب گھوڑا لے کے گئے تو کبھی گھوڑا بھی بچ گیا. کیوں گھوڑا بھی تک کیا؟ صحیح بات ہے کہ گھوڑا بھی بکتا تھا, یہ بھی بکتے تھے. سلامات پڑھے محمد والے گھوڑا بکتا. جب میں نے تاریخ دیکھی پڑھی نا تو مجھے لگا کہ ہاں گھوڑا بکتا ضرور ہوگا. کیوں کہ یہ اتنی اونچائی پر تھے کہ وہاں سے پتھروں کی اور تیروں کی بارش کرتے. گھوڑا اوپر جب چڑھان چڑھ رہا ہوگا تو مجھے کیا ہوگا, اس کی کیا حیثیت ہوگی کہ وہ اپنا منہ پھیرے گا نیچے کی طرف آئے. نتیجے میں کیا, گھوڑے کو سنبھالنے کی طاقت ہونی چاہیے. سمجھ رہے آپ کیسے چلنا ہے, کیسے کرنا. اگر پیغمبر نے کہہ دیا ہے تو جانا ہے. اگر یہ دل میں ارادہ ہے کہ آگے بڑے ہوتے تو گھوڑا بھلے بھاگ جائے, کم سے کم تم میں بھاگتے. گھوڑا بھاگتا ہے, وہ گھوڑا تو جانور کو بھائی مار پڑے گی, بھاگ لے گا. لیکن تمہیں تو اللہ نے عقل دی تھی, وہاں رک جاتے کیا ہوتا, بہت زیادہ شہید ہو جاتے. کیا شہید ہو جاتے تو پھر بعد میں ملائی نہیں بانٹتا. سلام پڑے محمد والے محمد. اگر شہادت کا جذبہ ہوتا تو بدر میں کٹ گئے ہوتے. شہادت کے اوپر بڑا جذبہ ہوتا تو روز میں پہاڑیوں پہ لگے ہوئے. قرآن صاحب کہہ رہا ہے, قرآن صاحب کہہ رہا ہے کہ روز میں پہاڑیوں پر یہ سارے کے سارے صحابہ چلے گئے. اکیلے کا ہوتا وہاں پیغمبر کو چھوڑ دیے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں, قرآن کھول کے دیکھ لیجیے آپ. بات آئی خندق کی. خندق میں بھی معاملہ اسے بنا. پیغمبر اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی کام کر رہے ہیں. ٹھیک, ایک بندہ ادھر سے اچھل کود کے چلا آیا. کہا ہے کوئی کہ جو میرے مقابلے پر آ جائے. یہ سب کے سب پیغمبر کو صلاح دینے لگے. سب کے سب پیغمبر کو صلاح دے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اسے فارسی یلیل کہا جاتا ہے. یا رسول اللہ, ہم نے دیکھا ہے یہ تو 1000 آدمیوں کی طاقت اکیلے رکھتا ہے. یا رسول اللہ, ہم نے دیکھا ہے کہ جنگ میں باقاعدہ جنگ کرتے وقت اونٹ کا بچہ اٹھا کے سپر بنا لیا تھا اس میں. یعنی جو جانا چاہے, جو جانا چاہے گا بندہ آپ کو نتیجہ دینے جا رہے. جنگ ہمیشہ مورال کے اوپر نہیں جاتی ہے. جنگ ہمیشہ مورال کے اوپر نہیں جاتی ہے. جنگ ہمیشہ حوصلے کے اوپر نہیں جاتی ہے. جنگ ہمیشہ دباؤ سے نہیں جاتی ہے. جنگ ہمیشہ قوت قلبی سے نہیں جاتی ہے. یاد رکھے, انہوں نے کل بھی مورال ڈاؤن کیا تھا, آج بھی ڈاؤن کر رہے
لڑے گا. ارے وہ تو ٹیکنالوجی میں دنیا کا استاد ہے, استاد ہے. پوری دنیا اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے, پوری دنیا اس کے سامنے نتمستک ہے. ایک علی کے شیر نے کہہ دیا دیکھو ایسا ہے, دنیا بھلے دنیا کے سامنے جھکتی, ہم نہیں جھکتے, ہم نہیں جھکتے. کیوں؟ جس کا مولا نے جھکا ہو اس کا چاہنے والا کیا جھکے. شہادت ہمارے دل سے ہے. اکبر نے کل کہا تھا موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. قاسم نے کہا تھا کہ موت شہر میں زیادہ شیریں ہے. اصغر نے مسکرا کے لشکر جنگ کو پٹھوں ملا دیا. آپ سمجھ میں آئے کہ اصغر کی مسکراہٹ نے لشکر فاتح کو کس انداز سے شکست دے دیا تھا. اصغر بھی مجاہد تھے جو میدان شاہزاد میں اترے تھے. قیامت تک اصغر کا تذکرہ صرف تیر شہزادہ سے نہیں ہو رہا ہے, قیامت تک اصغر کا تذکرہ مسکراہٹ سے ہو رہا ہے. تیر شہزادہ سے نہیں ہو رہا ہے, مسکراہٹ ہے. لیکن تیر کھا کے بھی بچہ مسکرایا, تیر کھا کے بھی بچہ مسکرایا, تیر کھا کے بھی بچہ مسکرایا. مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ ہم مدینے سے آئے وہ لڑنے کے لیے, ورنہ سہرا بہن کو مجھے روک رہی تھی, انہیں گود میں لے لیا تھا. لیکن میرے بابا نے کہا بیٹا چلو میں نہیں تو ایک دانہ تحمل شہادت تو باقی رہ جائے گا. چلے آئے عزیزان گرامی. لہذا جب بھی یہودیت اور عیسائیت, قرآن نے آپ کو صاف ہر دن پڑھایا, قرآن نے صاف جتنی برائی قرآن میں یہودیت اور عیسائیت کی ہے اتنی کسی اور کی ہے نہیں. لیکن بندہ صرف اور صرف تبرک سے فرصت نہیں پاتا تو کہے کیا. سمجھ رہے نا, یہودی اور عیسائیوں کے لیے کتنی آیتیں موجود ہیں. مسلسل اللہ نے کہا ان سے دور رہنا, یہ بڑے شفاق ہے. یہ کہ اللہ نے روک کے کیوں رکھا, مالک انہیں اس کو نابود کر دیتا. یہ موسیٰ کو بھی حیران کر دیے, انہوں نے باقاعدہ کتنے 100 نبیوں کو انہوں نے باقاعدہ ایک کے بعد دیگر قتل کر دیا. ارے یہ وہ ہے کہ جو اپنے بھائی کے نہیں ہے, یوسف کے نہیں ہے, یہ اپنے بھائی کے نہیں ہے, یہ دنیا والوں کے کیا ہوں گے, یہ اپنے سگے بھائی کے نہیں ہے تو دنیا کے کیا ہوں گے. پروردگار اس کو نابود کر دے گا. کہا ہم نے ان کو بچا کے رکھا ہے تاکہ آخری زمانے میں مسلمانوں کے سروں کے اوپر ایک ہنٹر رہے تاکہ دنیا حق اور باطل سمجھ سکے. ایک ہنٹر موجود رہے ان کے سروں پر, یہ ہنٹر کی صورت میں رکھے گئے. لے تھا سے ادھر یہ بولنے کی کوشش کرتے کہ میزائل چپ سے چوم جاتی ہے ان کو, جیسے چومی حضور. اور کیا بات ہے, لیجیے ہمارا پلین لے جائیے, آپ لے جائیے ہمارا پلین. آپ ہم آپ کو دنیا میں سب سے قیمتی چیز دے, لیکن ایسا کریے پلین میزائل مت مروائیے گا. آج اگر اسرائیل اس سرزمین میں مقدس پر موجود ہے تو یہ کس کی پراکسی؟ امریکہ کی پراکسی ہے. امریکہ کی پراکسی ہے, امریکہ کی طرف سے لڑتا ہے. تبھی تو امریکہ ننگا ہو کے سامنے آ گیا. ایران نے مجبور کر دیا باطل کے نقاب کو ہٹانے کا, مجبور. لوگ کہہ رہے تھے نا کہ ہم ان کے ایمبیسی کے اوپر حملہ ہوا تھا تو کیوں نہیں کر دیا فٹاک سے, کیا تھا لیکن سنبھال کے. اسماعیل حامیہ کو مارا گیا تو کیوں نہیں کر دیا گیا, تمام ملا کھڑے ہو گئے. یہ تو ملے ہوئے دوست ہے, یہ تو اسرائیل اور امریکہ دونوں ملے, ایران ملے ہوئے. یہ کبھی بھی حملہ کریں گے نہ کبھی ماریں گے, یہ آپس میں ملے ہوئے. کبھی تم نے سنا ہی نہیں کہ علی کی سیاست کیا تھی اور علی کے چاہنے والوں کی سیاست کیا ہے. اگر اس دن ہو گیا ہوتا تو یہ اعلانیہ آ جاتے. اگر اسماعیل حامیہ کے بعد ہوتا ہو جاتا تب بھی ان کے سپورٹ میں آ جاتے. لیکن جب انہوں نے زبردستی, یہ وہ صبر کر رہے تھے اور اس سے صبر نہیں ہوا. یاد رکھیے صبر بہت بڑی چیز ہے. یہ صبر کر رہے تھے, ان سے صبر ہی نہیں ہوا, صبر کا مقابلہ ہی نہیں کر پائے. جب یہ صبر سے ہار گئے تو اپنی مرضی سے حملہ کر دیا. جب اپنی مرضی سے کر دیا تو وقت کا حیدر کرام کھڑا ہو کے دیتا ہے, سنو اب تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے, اب نہ حائفہ بچے گا نہ تل حبیب بچے گا.
اللہ بچا کھڑا ہو گیا. اب مسلمان ایسے دیکھنے لگے یہ کیا قیامت مچا دی ہے انہوں نے, یہ کیا قیامت ہو. جس کے گھر میں پتھر نہ جا پائے, جس کا ایئر ڈیفنس پہ اتنا غرور ہو کہ ہم کون سی چڑیا کس دیش سے آگے پہچان جاتے ہیں. چڑیا اگر کسی دیش سے آئے, اسرائیل کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ اگر کوئی چڑیا ہمارے دائرے میں ہمارے اسرائیل حدود میں داخل ہوتی ہے تو ہم اسے جان لیتے ہیں کہ وہ کون سی چڑیا ہماری اسرائیل حدود میں داخل ہو رہی ہے. لیکن جب بڑے بڑے چڑیا نہیں, بڑے بڑے میزائل داخل ہو رہے تو پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہاں سے ہو رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کہاں سے ہو رہے ہیں. کیا کچھ تو ان کا کمال ہے اور کچھ اللہ کا بھی کمال ہے, جس نے کہا ہے کہ ہم ایسے جنگجوؤں کو ان کے مقابلے پر رکھیں گے کہ جو ان کی عید چیز بجا دیں گے, ایسے جنگجوؤں کو. اور اس میں ہمارا سرفہرست ہے کہ ایسے جنگجو ہے کہ جنہوں نے باطل کے مقابلے پر اپنا سر نہیں جھکایا. بچے مار گئے, مر جانے دو. کھانا نہیں ملتا, نہ ملے. بچے اسپتالوں میں سوکھ گئے, سوکھ جانے دو. لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا, نہیں جھکایا. جب حماس سے ابھی تک نہ نپٹ پائے, سوچ لو, جب حماس سے ابھی تک کے نہ نپٹ پائے اور کتنی کا 40 کلومیٹر کی پٹی پر حماس ایسی ایسی سرنگیں بنا کے رہ رہا ہے کہ جہاں تک ابھی تک اپنے ایک آدمی کو نہ ڈھونڈ پائے. تو ذرا سوچو کہ جس نے حماس کو یہ طریقہ بتایا ہو وہ تمہاری کیا حالت کرے گا. جس نے طریقہ بتایا ہو کہ کیسے جیو, عزیزان گرامی, اس کو تمہاری کیا حالت کرے گا. یا نا شہادت تو ہوگی, شہادت کے لیے تیار رہو. انہوں نے صاف لفظ میں شہادت کے لیے تیار رہو. شہادت ہمارا ورثہ ہے. اگر امام مظلوم میں کربلا نے شہادت منظور نہ کی ہوگی تو ہم بھی نہ منظور کریں. ہم کل کربلا سے میدان جنگ میں کھڑے ہوئے, آج بھی کھڑے. اب کل بھی ہم وہی کہا جاتا ہے شیعوں نے مارا, شیعوں نے مارا, شیعوں نے مارا, شیعوں نے مارا, شیعوں نے مارا. آج تک یہی بہکا بہکا کے اپنی پوری قوم کو ایک طرف لے کے گئے کہ شیعوں نے مارا, شیعوں. ہم کہے بھائی اگر شیعوں نے مارا تو پوری دنیا سننی تھی, کر کیا رہی تھی. سوال پر محمد پوری دنیا سننی تھی کیا کر رہی تھی, پوری دنیا کو سننی تھی کیا کر رہی تھی. ابھی جانے لگا جیسے کل خاموش تھے, جیسے آج خاموش تھے, کل خاموش تھے. جیسے کل خاموش تھے ویسے آج بھی خاموش ہے. ہم نے امام حسین کی شہادت کے بعد احتجاجی جلوس بار بار نکالا, اسی دن کے لیے نکالا ہے تاکہ ہم کسی بھی حکومت میں رہے کم سے کم حسین کے نام سے بھاڑ نکالتے رہیں گے. حسین کے نام سے ہم اپنا احتجاج درج کرواتے رہیں گے. اور تمہارے یہاں تو فتوا لگ گیا نا حسین کے جلوس میں جو باطل ہے فلانے جماعتیں, یار آج وہاں کی جتنی پبلک بیچاری یہ سوچ ہی نہیں پا رہے کہ جلوس نکالے کون سی سٹی کی. حکومت کے خلاف نکالے تو مارے جائیں گے. نام علیہ امام حسین کا ہوتا تو احتجاج حسین نے شروع کیا ہے. حسین میں احتجاج قیامت تک باقی رہے گا اور یہی ظلم کے خلاف ایک احتجاج ہے. صلوات پڑھیں محمد. آخری بات یاد رکھنا, لوگ اپنے برے کو برا نہیں کہتے تو اپنے اچھے کو برا کیوں کہتے ہیں. لوگ اپنے برے کو برا نہیں کہہ رہے ہیں, لوگ اپنے خبیث انسان کو برا نہیں کہہ رہے ہیں تو اپنے اچھے کو برا کیوں کہہ رہے ہیں. تو اپنے اچھے کو برا کیوں کہہ رہے ہیں. لہذا یہاں تو 2-4 شعر سن لیجیے آپ, بس شروعات کا سہارا دیجیے. کہ یہ آج جتنے بھی ہیں کلام کے ملک, یہ آج جتنے بھی ہیں کلام کے ملک, مثال کو شامی دکھائی دیتے ہیں.